يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں کیے. انسان کی ضرورت کا زمانہ وہ ہے جو گزر چکا. بڑھاپے میں صرف 56 میں تو آدمی ایک بیوی نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ تو 40 کے بعد میں ایک نہیں نبھا سکتے. کیوں ہنس رہے بھائی؟ اور زیادہ ہنس رہے. 40 کے بعد میں ایک نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو 56 عمر ہو گئی ہے. اس کے بعد چند نکاح جو حضور نے کیے ہیں، آدمی کی اپنی ضرورت کا یہ زمانہ ہے ہی نہیں. بس لا محالہ یہ بات بلی اجمال ماننی ہوگی کہ حضور نے جو متعدد نکاح کیے ہیں وہ کسی مصلحت سے کیے. وہ مصلحتیں کیا ہیں؟ وہ مصلحتیں ہیں، 3 مصلحتیں ہیں جن کے لیے حضور نے وہ نکاح کیے. ملی، ملکی یا کہو سیاسی، ملکی کہو یا سیاسی کہو، اور شخصی. شخص سے مراد حضور کی ذات نہیں، اندر پرسن. یہ 3 مقاصد سے حضور نے یہ جتنے بھی نکاح کیے ہیں آخری 7 سال میں، حضور نے اپنی زندگی کے آخری 7 سال میں جو نکاح فرمائے ہیں وہ ان 3 مقاصد سے کیے ہیں. ملی، ملکی، سیاسی اور شخصی. ملی یعنی دینی، ملی یعنی دینی. ایسے نکاح حضور کے 2 ہوئے ہیں، اور وہ دونوں نکاح حضور نے نہیں کیے ہیں، اللہ نے آسمان سے کروائے. جو دینی اور ملی نکاح، ظاہر ہے ملت کی مصلحت حضور سے زیادہ اللہ جانتے ہیں. تو 2 نکاح حضور نے ملی مصلحت، دینی مصلحت سے کیے ہیں، اور حضور نے نہیں کیے. اللہ کے آسمان کے اوپر سے وہ 2 نکاح کروائے گئے ہیں، یعنی حضور کو حکم دیا گیا ہے اور حضور نے وہ 2 نکاح کیے ہیں. اور شخصی مصلحت سے حضور نے 2 نکاح کیے. باقی نکاح سیاسی مقاصد سے کیے گئے. باقی 4 نکاح ہیں، 2 اور 2 4، اور باقی 4 سیاسی مصلحت سے کیے. ان میں سے 2 میں جو سیاسی مصلحت تھی وہ پوری ہو گئی، اور 2 میں پوری نہیں ہوئی. اللہ کا اختیار ہے. انسان ایک پروگرام بناتا ہے، کوئی ضروری نہیں وہ پروگرام پورا ہو. اور 9ویں بیوی وہ تھی جو پہلے سے حضور کی چلی آ رہی، حضرت سودا. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے جو نکاح کیا تھا یہ 9ویں بیوی ہے. اور باقی 9 بیویوں میں سے جو 8 رہ گئی، ان میں سے 2 نکاح حضور نے دینی مصلحت سے کیے ہیں، ملی، اور 2 نکاح شخصی مصلحت سے کیے ہیں، اور 4 نکاح سیاسی اور ملکی مصلحت سے کیے ہیں، جن میں 2 میں مصلحت بروئے کار آ گئی اور 2 میں نہیں آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور نے نکاح کیا ہے وہ ملی اور دینی مقصد سے کیا ہے، اور حضور نے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے کروایا گیا ہے. اس کی تھوڑی تفصیل سنا دوں میں. آج یہ اس سفر کا آخری بیان ہے، یہ لمبا ہو جائے، گھبرائیے مت. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور خاندان نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ دوسرا نکاح کر لیجیے، تو حضور تیار ہو گئے، اور خاندان ہی وائف ڈھونڈیں گے، لڑکی ڈھونڈیں گے جس سے حضور کا نکاح ہوگا. اس زمانے میں حضور نے خواب دیکھا. خواب میں ایک شخص آیا، فرشتہ،
ایک شخص آیا اور وہ ریشم کا کپڑا تہ بتہ کیا ہوا لے کر آیا اور وہ لا کر حضور کے سامنے رکھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اسے کھولیے. حضور نے جو کپڑا کھولا تو حضرت عائشہ کا فوٹو نظر آ رہا ہے. اس فرشتے نے اس خواب میں انسان ہے, اس خواب میں جو آدمی آیا تھا جب حضور نے کپڑا کھولا اور حضرت عائشہ نظر آ رہی ہیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں. خواب ختم. اب حضور حیرت میں کہ اس خواب کا کیا مطلب. حضور کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا تو اتنا گہرا تعلق تھا کہ روزانہ 2 مرتبہ حضور حضرت ابوبکر کے گھر جاتے تھے, صبح بھی اور شام بھی. اور حضرت عائشہ 6 سال کی بچی تھی, وہ نکاح گھر میں ہر وقت ان کو دیکھتے ہیں. اب 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے کا کوئی تک ہی نہیں, اور حضور کو نکاح کرنا ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے. تو 6 سال کی بچی سے اگر نکاح ہوگا بھی تو صرف نکاح ہوگا, وہ 6 سال کی نابالغ بچی گھر میں نہیں آ سکتی, اور گھر میں نہیں آ سکتی گھر کیسے سنبھالے گی. اور حضور کو تو نکاح کرنا ہے تاکہ بیوی آ کر گھر سنبھالے. اور خواب یہ دیکھا حضور نے, اور دیکھو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے جو صاحبزادے کو ذبح فرمایا ہے وہ بھی خواب ہی کا معاملہ تھا. انی ارا فی المنام, باقاعدہ حضرت جبرائیل آ کر وہی پہنچا گئے ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, ایسی وہی نہیں آئی تھی. حضور نے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا. پہلی مرتبہ خواب دیکھا تو 100 اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھلائے. پھر خواب دیکھا, پھر دوبارہ 100 اونٹ ذبح کر کے کھلائے. پھر وہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بیٹے کا ذبح کرنا ہی مقصود ہے, اور پھر وہ ذبح کا واقعہ وغیرہ قرآن کریم میں آیا ہے. بہرحال نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو یہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا یہ بھی وہی ہے. اب حضور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے چھوٹی نابالغ بچی سے اگر نکاح کر بھی لیا جائے تو وہ تو گھر میں تو آ نہیں سکتی, اور ضرورت ایسی بیوی کی ہے جو گھر کو سنبھالے. تو اب سوچتے ہیں حضور کے اس خواب کا کیا مطلب ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے حضور نے یہ دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو اللہ اس خواب کو پورا کریں گے. یعنی کسی نہ کسی دن, ابھی تو ان سے نکاح کر کے گھر میں لانے کا سوال ہی نہیں ہے, ابھی تو کوئی اور بیوی ڈھونڈنی ہے جو بیوی آ کر گھر سنبھالے, اور یہ اگر بیوی بننے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے. کسی وقت جب موقع آئے گا اللہ پورا کریں گے. ان کان من اللہ یمضی. اچھا, ادھر یہ خواب دیکھا, 1-2 دن کے بعد پھر حضور نے یہی خواب دیکھا, پھر 2-4-5 روز کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ یہی خواب دیکھا. کوئی فرشتہ آتا ہے ایک ریشمی کپڑا لے کر رکھتا ہے, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کھولیے. حضور کھولتے ہیں, اندر حضرت عائشہ نظر آ رہی ہیں. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیوی. ادھر تو حضور یہ خواب دے رہے, وقفے سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ایک بات سوچ رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں اچھا اس عرصے میں حضور کا حضرت سودا سے نکاح ہو گئے. حضرت ابو بکر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑی عمر کی خاتون ہے حضرت سودا, یہ زیادہ عمر ان کی اب نہیں ہوگی, کچھ وقت سالوں کے بعد ان کا بہرحال انتقال ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے کوئی 100 سال تک بھی رہتا ہے, لیکن ایک ایوریج عمروں کا ہے, اس کے اعتبار سے آدمی اندازہ کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت سودا کچھ زیادہ دن نہیں رہیں گی, بڑی عمر کی ہے, ایک وقت کے بعد انتقال ہو جائے گا. تو اگر میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح کر دوں تو جب ان کا انتقال ہوگا وہاں تک یہ بڑی ہو جائیں گی اور یہ جا کر حضور کا گھر سنبھال لیں. یہ پلان حضرت ابو بکر اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج اگر میں یہ نکاح کر لوں تو جب یہ حضرت سودا نہیں رہیں گی اس وقت یہ بڑی ہو چکی ہوں گی اور یہ جا کر گھر سنبھال لیں گے. چنانچہ حضرت ابو بکر نے خود پیشکش کی کہ یا رسول اللہ آپ عائشہ سے نکاح کر لی.
حضور تو 3 مرتبہ وہ خواب دیکھ چکے تھے. اب سمجھ میں بات آئی، حضور نے قبول کر لیا اور حضور کا حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. نکاح ہو کر بات ختم. اور بچی جب بالغ ہوں گی اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے ہوگا. نکاح بھی ہو گیا. دیکھو مسئلہ، نکاح نابالغی میں ہو سکتا ہے. لڑکا نابالغ ہو، لڑکی نابالغ ہو، دونوں نابالغ ہو، نکاح ہو سکتا ہے. لیکن رخصتی اس وقت عمل میں آئے گی جب لڑکی شوہر کا تحمل کر سکے، تب رخصتی عمل میں آئے گی. اس سے پہلے رخصتی عمل میں نہیں آئے گی. دیکھو میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ 2 نکاح جو دینی مصلحت سے، ملی مصلحت سے ہوئے ہیں، وہ دونوں آسمان سے کروائے گئے ہیں. دیکھو حضرت عائشہ بار بار خواب دکھایا گیا ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نکاح کروایا گیا ہے. دوسری بات کہ حضرت عائشہ جو حضور کے نکاح میں آئیں تو دین کی کیا مصلحت پوری ہوئی، جس کو ہر مسلمان جانتا ہے، ہر علماء خوب جانتے ہیں. حضور نے صحابہ میں اعلان کیا تھا، خذوا نصف دینکم من حمیرہ. حضور نے فرمایا تم اپنا آدھا دین عائشہ سے حاصل کرو. وہ آدھا دین انہوں نے محفوظ کیا تھا. دیکھو آدھا جو ہے میرے بھائیوں کوانٹیٹی کے اعتبار سے نہیں بلکہ آدھا ہے حالات کے اعتبار سے. دیکھو علم فرائض جس میں میراث کے مسائل ہیں اس کو ہاف نالج کا آدھا ہے. تو چھوٹی سی کتاب میں سارا علم فرائض آتا ہے، پھر وہ آدھا کیسے ہو گیا؟ تو علماء نے کہا ہے کہ انسان کی 2 حالتیں، ایک زندگی کی ایک موت کی. تو وہ علوم جو زندگی سے متعلق ہیں وہ آدھے، اور علم الفرائض موت کی حالت سے متعلق ہے، لہذا وہ آدھا. اسی طرح سے یہاں سمجھو، ایک ہے جلوت اور ایک ہے خلوت. ایک حضور کی لائف ہے گھر سے باہر کی، اور ایک حضور کی پرائیویٹ لائف ہے گھر کے اندر کی. باہر کی جو زندگی ہے وہ تو سارے صحابہ نے کیچ کی، اور باہر کے جو حضور کیا کرتے تھے وہ سب صحابہ نے یاد رکھا ہے. لیکن حضور کی جو پرائیویٹ زندگی ہے وہ تو بیویاں ہی کیچ کریں گی. وہ گھر کی جو خلوت کی جو آدھی زندگی ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی یہ جو آدھی زندگی ہے خلوت والی، اس کے تمام مسائل عائشہ سے حاصل کرو. چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بعض مسائل پیش آئے، کسی کے پاس کوئی علم نہیں تھا، حضرت عائشہ نے ان مسئلوں میں فیصلہ کیا. میں بتاؤں، مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر کوئی شوہر بیوی سے صحبت شروع کرے اور پھر فارغ ہونے سے پہلے کسی وجہ سے علیحدہ ہو جائے اور انزال دونوں کو نہ ہو تو غسل واجب ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا اور صحابہ کی میٹنگ بلائی گئی تو کسی نے کہا غسل واجب ہے، کسی نے کہا واجب نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندو، تم امت کا خلاصہ ہو، تم ایسے مسئلے میں جو روز گھروں میں پیش آتا ہے اس میں آپس میں اختلاف کرو گے، کیسے کام چلے گا؟ ایک بات طے کرو. حضرت علی نے کہا یہ مسئلہ آپ ازواج مطہرات سے پوچھیے. حضرت عمر نے حضرت حفصہ کے پاس، جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، ان کے پاس بھیجا تو حضرت حفصہ نے کہا میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ حضور کا پیش نہیں آیا. تب پھر آخر میں آدمی حضرت عائشہ کے پاس بھیجا گیا تو حضرت عائشہ نے بتلایا کہ میرے درمیان اور حضور کے درمیان میں ایسا معاملہ پیش آتا تھا اور ہم دونوں غسل کرتے تھے. جب یہ اطلاع آئی حضرت عمر نے کہا دیکھو یہی مسئلہ ہے، اگر آج اس کے خلاف کوئی بولا تو مار مار کر کے سیدھا کر دوں گا. اور امت کا اس مسئلے پر اجماع اور اتفاق ہو گیا. تو اب یہ پرائیویٹ زندگی کا مسئلہ ہے، میاں بھی ملتے ہیں اور یہ حالت پیدا ہوتی ہے، غسل ہے یا نہیں، سے حضرت عائشہ نے حل کیا. ایسے پرائیویٹ زندگی کے کتنے ہی مسائل ہیں
جن کا علم حضرت عائشہ کے پاس تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اپنا آدھا دین عائشہ سے حاصل کرو. آدھا دین یعنی دین کا وہ حصہ جو پرائیویٹ زندگی سے متعلق ہے وہ عائشہ سے سیکھو. یہی وہ دینی مصلحت ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ دو نکاح ہوئے ملی اور دینی مصلحت سے. وہ دینی مصلحت یہ ہے. اس سے زیادہ تفصیل نہیں کرنا. دیکھو ایک مسئلہ میں نے نمٹا دیا کہ دو نکاح ملی مصلحت سے ہوئے اور حضور نے نہیں کی، اللہ نے کروائے. ایک نکاح تو حضرت عائشہ کا ہے کہ حضور برابر خواب دکھا کر کے یہ نکاح اللہ نے کروایا ہے. اور دینی مصلحت یہ ہے کہ حضور کی جو پرائیویٹ لائف ہے، خلوت کی زندگی ہے، اس کو سارا محفوظ حضرت عائشہ نے رکھا ہے. سب سے زیادہ محفوظ انہوں نے رکھا ہے. دوسرا نکاح جو ملی مصلحت سے ہوا ہے وہ یہ حضرت زینب کا ہوا ہے. ایڈوپشن کی رسم توڑنے کے لیے اللہ نے آسمان سے وہی بھیجی کہ ہم نے آپ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا. لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو پروپیگنڈے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ احق ان تخشى. اور پھر حضور نے دنیا میں بھی ان سے نکاح کر لیا. یہ وہ دینی مصلحت ہے. چنانچہ مسلمانوں کے ذہنوں میں سے بالکل یہ مسئلہ ایسا صاف ہو گیا ہے کہ آج ساری دنیا جو کچھ کہتی ہو کہتی رہے، مسلمان کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اڈاپٹ کرنے سے ریئل بیٹا بیٹی نہیں بنتے. تو دوسرا نکاح حضرت زینب کے ساتھ یہ دینی مصلحت سے ایڈوپشن کی رسم توڑنے کے لیے. رسم توڑنے کا مطلب اسے جو حقیقی بیٹا بیٹی سمجھ لیا جاتا ہے اس بات کو ختم کرنے کے لیے حضور کا نکاح کروایا تاکہ عملی طور پر یہ بات ختم ہو جائے. اور چار نکاح حضور نے پولیٹیکل مصلحت سے کیے. ان میں سے دو نکاحوں میں وہ مصلحت جو پیش نظر تھی وہ پوری ہوئی، دو میں نہیں ہوئی. وہ دو نکاح جن میں مصلحت پوری ہوئی ہے وہ نکاح ہیں، ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح. نہیں، میں نے غلط کہا. وہ دو نکاح جس میں سیاسی مصلحت پوری نہیں ہوئی، دماغ میرا بھی کنفیوز ہو رہا. وہ دو نکاح جس میں سیاسی مصلحت پوری ہوئی، ان میں ایک نکاح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ سے ہوا، اور دوسرا نکاح قبیلہ بنو مستلق کی سردار کی لڑکی حضرت جویریہ. ان دو سے جو نکاح ہوا سیاسی مصلحت سے تھا اور وہ مصلحتیں پوری ہوئی. اور دو نکاح سیاسی مصلحت سے کیا گیا مگر وہ مصلحت پوری نہیں ہوئی. ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور ایک حضرت صفیہ سے جو یہود کے خیبر کے یہودیوں کی لڑکی تھی. ان دو سے سیاسی مصلحت سے نکاح ہوا مگر وہ دونوں مصلحتیں پوری نہیں ہوئی. اس کی بڑی لمبی تفصیلیں ہیں مگر میں بہت شارٹ نمٹاؤں اسے. آپ سمجھنے والے سمجھ لیں گے، علماء تفصیل کر لیں گے. مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان میں یعنی کفر و اسلام کی جنگ مسلسل جاری تھی. حضور ہجرت کر کے یہاں آئے تو پیچھے انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کرنے کے لیے ہتھیار خریدنے کے لیے قافلہ بھیجا شام. اس قافلے کو روکنے کے لیے وہ ہتھیار لے کر وہاں سے آ رہا تھا. اس کا لیبل تھا کہ یہ تجارتی قافلہ ہے. تجارتی قافلہ نہیں تھا، وہ ہتھیار خریدنے گیا تھا، ہتھیار لے کر آ رہا تھا اور انہی ہتھیاروں سے مدینہ پر حملہ ہونا تھا. انگریزی والے کہتے ہیں بیسٹ پالیسی آف ڈیفینس از اٹیک. بیسٹ پالیسی آف ڈیفینس از اٹیک. دفاع کا بہترین ذریعہ حملہ ہے. حضور نے سوچا کہ اس قافلے کو روک دیا جائے، جو ہتھیار لے کر آ رہا ہے اس کو روک دیا جائے. یہ ہتھیار اگر مکہ پہنچ گئے تو ہماری موت آ جائے گی. تو حضور اس قافلے کے
تلاش میں مدینہ سے نکلے، اور اسی قافلے کے ہتھیاروں کو بچانے کے لیے مکہ سے 1000 کا لشکر نکلا، اور اللہ کو جو منظور تھا وہ قافلہ ہتھیار لے کر بچ کر چلا گیا، اور حضور کا ان 1000 کے لشکر سے مقابلہ ہو گیا بدر میں، اور آنکھ جھپکنے میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آر پار کر دیا۔ کافروں کے 70 مارے گئے اور 70 پکڑے گئے، مسلمان صرف 12 شہید ہوئے۔ بدر میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ بہرحال بدر سے جنگ شروع ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر اور چھوٹا بدر ہوا، پھر غزوہ احزاب ہوا۔ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے گئے، احرام باندھ کر طواف کیا، سعی کی، سر منڈا دیے، زلفیں کٹوا دیے، احرام کھول دیے۔ خواب پورا ہو گیا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور مکہ کی محبت صحابہ اور حضور کے دل میں بے حد تھی، تو حضور نے اور صحابہ نے یہ سمجھا کہ اگر حضور اور صحابہ عمرہ کرنے جائیں گے تو مکہ والے نہیں روکیں گے، کیونکہ مکہ کامن پراپرٹی تھی۔ حج یا عمرہ کرنے آنے والے کو روکنے کا کسی کو حق نہیں تھا، دشمن بھی آ سکتا۔ چنانچہ حضور اور صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر چلے، اور حدیبیہ میں مکہ والوں نے روک دیا، اور لمبا چوڑا پھر کوئی صلح ہو گئی۔ صلح یہ ہوئی کہ 10 سال کے لیے جنگ کی ڈبیا بند۔ اب مکہ والے مدینہ والے 10 سال نہیں لڑیں گے۔ اب نہ لڑنے کی وجہ سے آمد و رفت شروع ہوئی۔ مکہ والے مدینہ آتے ہیں، مدینہ والے مکہ جاتے ہیں، مکہ والے مدینہ آئیں گے تو ان کے سامنے اسلام پیش کرنے کا موقع ملے گا، مدینہ والے وہاں جائیں گے ان کے سامنے اسلام پیش کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سال مسلمان صحابہ، حضور اور صحابہ عمرے کا احرام توڑ کر واپس جائیں اور اگلے سال آئیں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جب اگلے سال آئیں گے تو 3 دن صحابہ اور حضور مکہ میں رہیں گے، مکہ والے مکہ خالی کر کے باہر چلے جائیں گے۔ چنانچہ اگلے سال حضور عمرہ کرنے جائیں گے۔ حضور کے چچی کی بہن، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کی بیوی ہیں ام الفضل، ان کی بہن ہے حضرت میمونہ، وہ بیوہ ہو گئی ہیں، مسلمان ہیں اور بیوہ ہو گئی ہیں، اور مکہ میں موجود ہیں بیوہ۔ حضور نے ایک اسکیم بنائی اور 2 آدمیوں کو پہلے مکہ بھیجا حضرت میمونہ سے نکاح کا پیغام دے کر۔ حضور کے ذہن میں ایک پلان ہے۔ خیر وہ 2 آدمی گئے، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، حضرت میمونہ نے فوراً منظور کر دیا۔ اب یہاں سے حضور اور صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر چلے مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت عباس وہی حضور بہنوئی ہیں، حضرت میمونہ کے بہنوئی ہیں، اور حضرت میمونہ نے اپنے بہنوئی کو اختیار دیا کہ آپ میرا نکاح حضور سے پڑھ دیں۔ تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام شریف میں حضرت عباس نے حضور سے ان کا نکاح پڑھ دیا، لیکن ابھی تو سب احرام میں ہیں۔ خیر حضور وہاں پہنچے تو اب مکہ والے سب باہر چلے گئے، کوئی مکہ میں نہیں ہے، صرف حضور اور صحابہ ہیں۔ تو آپ کیا، صحیح کی، عمرے کا احرام کھول دیا۔ دوسرے دن، پہلے دن تو یہ کام ہوئے، دوسرے دن حضور نے مکہ والوں کے پاس ایک آدمی بھیجا اور ان کو کہا کہ میں نے یہاں مکہ میں ایک نکاح کیا ہے، میں چاہتا ہوں یہاں رخصتی عمل میں آئے، اور اس کے اگلے دن میں ولیمہ کروں اور آپ سب حضرات کو ولیمے کی دعوت۔ مگر شرط کے مطابق ان 3 دن کے اندر وہ نہیں آ سکتے۔ معاہدہ جو ہے، اس معاہدے کی روح سے ان 3 دن میں وہ مکہ والے نہیں آئیں گے، اور چوتھے دن حضور نہیں رہ سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم مجھے 1 دن کا اور موقع دے دو، اور چوتھے دن تم سب آ جاؤ اور میں سب کی ولیمے کی دعوت کروں اور آپ سب میرا ولیمہ کھا لیں، پھر میں مدینہ روانہ ہو جاؤں۔ پلان کیا ہے؟ یہ سب رشتہ دار ہیں،
یہ صحابہ سب مکہ ہی سے ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں، ان کے سب برادریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اور جب ایک ولیمے میں سب شریک ہوں گے تو دین کی بات پہنچانے کا بہترین موقع ملے گا، ذہن سازی کا بہترین موقع ملے گا، یوں قریب آئیں گے اور قریب آنے سے اسلام کے پھیلنے کا موقع ملے گا۔ مگر ان اللہ کے بندوں نے جواب دیا ہمیں ولیمہ نہیں کھانا، شرط کے مطابق 3 دن میں آپ لوگ مکہ خالی کر دیں۔ تو جو اس نکاح کے پیچھے جو مقصد تھا پلان وہ فیل ہو گیا، اور حضور نے رخصتی نہیں کی۔ تیسرے دن حضور نے روانہ ہوئے اور حضرت میمونہ کو ساتھ لیا، اور پہلی منزل وہیں شریف میں ہوئی، وہیں رخصتی عمل میں آئی۔ کیوں؟ اب مکہ میں رخصتی کا کوئی مطلب ہی نہیں، جو مقصد پلان تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ وہ پولیٹیکل مصلحت ہے، اسلام کی اشاعت مقصد تھی، ان کو قریب لانا مقصد تھا ولیمے کے عنوان سے، مگر انہوں نے نہیں مانا تو مقصد پورا نہیں کیا۔ خیبر کی جنگ ہوئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قیدیوں میں آئیں۔ یہ سردار کی بیٹی تھی اور دوسرے سردار کی بیوی تھی، اور اس جنگ میں باپ بھی ان کا مارا گیا تھا، شوہر بھی مارا گیا تھا۔ یہ قیدیوں میں آئیں، یہ یہودیاں ہیں، مسلمان ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور مقصد نکاح یہ تھا کہ یہود بے بہبود ان پر اچھا اثر مرتب ہو، وہ یہ سمجھیں کہ حضور کا ان کے ساتھ نکاح کا تعلق ہو گیا، وہ حضور کے قریب آئیں، ایمان قبول کریں، مگر انہوں نے کوئی اس نکاح کا اثر نہیں قبول کیا، وہ بے بہبود تھے۔ تو یہ نکاح پولیٹیکل مصلحت سے کیا اور وہ مصلحت پوری نہیں ہوئی۔ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان میں جو جنگ تھی، پہلی جنگ بدر کی جو لڑی گئی، اس میں کمانڈر ان چیف تھا ابو جہل، وہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ بدر کے بعد میں جتنی جنگیں مدینہ کے ساتھ مکہ والوں نے لڑی ہیں، ان سب میں کمانڈر ان چیف ابو سفیان تھے، حضرت معاویہ کے والد تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس وقت تمام جنگوں میں کمانڈر ان چیف یہی ہیں، اصل لڑنے والے یہی ہیں حضور کے ساتھ۔ ان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ، وہ مسلمان ہو گئی تھی، شوہر بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور ہجرت سے پہلے جو صحابہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اس میں وہ وہاں چلی گئی۔ حبشے میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حضور کو وحی سے معلوم ہوا کہ وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضور نے خط لکھا نجاشی رحمت اللہ علیہ کو، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے یا ہو سکتا ہو گئے ہوں، ان کو خط لکھا کہ میری طرف سے نکاح کا پیغام ام حبیبہ کو دیا جائے۔ چنانچہ حضور کی طرف سے نجاشی نے ام حبیبہ کو پیغام دیا، ان کی ایسی قسمت کا فوراً منظور ہوا، اور نجاشی کے دربار میں نکاح پڑھا گیا، 400 دینار مہر مقرر ہوا، وہ نجاشی نے اپنے جیب سے ادا کیا، اور حضرت میمونہ کو بہت سارے ہدایہ کے ساتھ انہوں نے وہاں سے مدینہ بھیج دیا۔ جب مکے میں ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ ان کی بیٹی سے حضور نے نکاح کر لیا، تو ابو سفیان نے یہ جملہ کہا تھا کہ اس فحل کو، اس سانڈ کو کوئی نکیل نہیں ڈال سکتا، اور اس کے بعد ابو سفیان کی یہ ہمت نہیں رہی کہ کوئی لشکر لے کر مدینہ پر چڑھا ہے۔ یہ وہ سیاسی مصلحت۔ اس کے بعد ابو سفیان مدینہ آئے اور حضور کے گھر میں، اپنے بیٹی کے گھر میں مہمان رہے ہیں، تو جو سیاسی مصلحت وہ پوری ہوئی۔ اس کے بعد پھر ابو سفیان کی ہمت ہی نہیں ہوئی حضور سے آنکھ ملانے کی۔ اسلام تو وہ بہت بعد میں لائے ہیں، لیکن جب ان کی بیٹی سے نکاح ہو گیا اور حضور ان کے داماد بن گئے، اس کے بعد پھر ان کے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں رہی، تو سیاسی مصلحت اور مصلحت پوری ہوئی۔ ایک قبیلہ ہے بنو مصطلق، اس پر جنگ ہوئی،
اور وہ قبیلہ ہارا اور ان کے 400 مرد اور عورتیں غلام باندی بنا لیے گئے اور ان کا مال سب مال غنیمت بنا لیے. پورا قبیلہ ہی غلام باندی بنا ہار گئے. اس وقت جنگ میں یہی ہوتا تھا، تو سب غلام باندی بنا لیے گئے، مال سب. ان کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ وہ بھی قیدیوں میں تھی. حضور نے ان کو آزاد کر کے نکاح فرما دیا. بس جو ہی صحابہ کو فوج کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو حضور کے سسرالی بن گئے، تو تمام صحابہ نے ایک ہی دن میں ان تمام غلام باندی عورتوں کو آزاد کر دیا اور ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا. ایک دن میں 400 فیملی آزاد ہوئی ہیں اور ان کا مال غنیمت بھی سب کو واپس کر دیا کہ تو حضور کے سسرالی بن گئے. یہ اس پولیٹیکل مصلحت تھی اور وہ مصلحت پوری ہوئی. بہرحال یہ 4 نکاح حضور نے سیاسی مصلحت سے کیے ہیں، جس میں 2 میں مصلحت پوری ہوئی، 2 میں نہیں ہوئی. اللہ کا فیصلہ مرضی. حضور نے تو یہ ہے. اور 2 نکاح حضور نے پرسنل مقصد سے کیے ہیں، شخصی مصلحت سے کیے ہیں، مگر وہ شخصی مصلحت حضور کی اپنی نہیں، اندر پرسن کی. جس زمانے میں دیکھو ایک بات ہمیشہ آپ حضرات تو جانتے نہیں اسلامی تاریخ، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان میں ہمیشہ دوڑ رہتی تھی، دینی کام میں آگے کون بڑھے. اور حضرت ابو بکر کی طرف سے کچھ نہیں تھا، حضرت عمر آگے بڑھنا چاہتے. جب بھی کوئی موقع آتا تھا تو حضرت عمر چاہتے تھے حضرت ابو بکر سے دینی کاموں میں آگے بڑھنا، اور کبھی بڑھ نہیں سکے. حضرت ابو بکر کی طرف سے کوئی دوڑ نہیں تھی، جو اللہ توفیق دے وہ کام کرتے رہتے. مگر حضرت عمر چاہتے تھے ہمیشہ کہ میں ابو بکر سے آگے نکلوں. اور دیکھو یہ جذبہ محمود ہے، قرآن کریم میں ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. دینی کام میں ریس کرنا، آگے بڑھنا دوسرے سے، محمود اچھا جذبہ ہے. تو حضرت عمر کا ہمیشہ یہ جذبہ تھا. اس کی روشنی میں سمجھو وہ جو پیچھے کہا تھا، حضرت ابو بکر سوچتے رہے تھے کہ یہ حضرت سودا زیادہ دن کی مہمان نہیں ہیں، بڑی عمر کی ہیں، میں عائشہ کا حضور سے نکاح کر دوں تو جب حضرت سودا نہ رہیں اس وقت انشاءاللہ عائشہ بڑی ہو جائیں گی اور یہ جا کر گھر سنبھالیں گی. اور انہوں نے پیشکش کر کے حضور کا حضرت عائشہ سے نکاح کر دیا. حضرت عمر دل محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ موٹی. حضرت ابو بکر کے پاس تو بیٹی تھی، وہ تو ایک بہت بڑی فضیلت آگے بڑھ کر انہوں نے حاصل کر لی. اب حضرت عمر کیا کریں، دل محسوس کر رہ گئے. حضور کو اس کا احساس تھا کہ عمر پر اس کا بہت افیکٹ ہے کہ افسوس کہ میرے پاس کوئی بیٹی نہ ہوئی، میں بھی ابو بکر کا مقابلہ کرتا. خیر بات چلتی رہی. مکی دور ختم ہوا، ہجرت کا زمانہ آ گیا. حضرت عائشہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، حضور کے گھر میں آ گئی. حضور کے گھر میں 2 بیویاں پہلے مرتبہ اکٹھا ہوئی. ایک تو آلریڈی حضرت سودا تو تھی، حضرت عائشہ جب بالغ ہوئی تو دوسری بیوی حضور کے گھر میں حضرت عائشہ آئی. اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر کی ایک صاحبزادی بیوہ ہو گئی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر انتقال ہویا یا شہید ہوئے. جب بیٹی بیوہ ہوتی ہے تو باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے. بیٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن بیٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب حضرت عمر بیٹی کو جب عدت پوری ہوئی تو کہیں نکاح کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی ایک صاحبزادی آئی تھی، ان کا انتقال ہوا. پھر دوسری صاحبزادی نکاح میں آئی، ان کا بھی انتقال ہوا. اور حضرت عثمان کی کوئی بیوی نہیں ہے فی الحال. تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سامنے پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کر لیں.
تو حضرت ابو بکر چپ چاپ نہا نہ نہا. تو بڑا غصہ ہے، وہ پرانا دوست ہے اتنا پرانا، میں ایک پیش بات کہہ رہا ہوں وہ یوں یا یوں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. بہرحال غصہ آیا تو انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے پیش کی کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں. تو حضرت عثمان نے فٹ سے جواب دیا کہ میرا اب آج کل نکاح کرنے کا ارادہ ہی نہیں. حضور کی صاحبزادی دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا، اس کا صدمہ ان پر اتنا تھا کہ ایک عرصے وقت کے لیے انہوں نے ارادہ ہی ختم کر دیا، نکاح کرنا ہی نہیں. تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ فی الحال میرا کوئی نکاح کرنے کا ارادہ ہی نہیں. تو حضرت عمر کو خوشی ہوئی کہ بھئی صاف جواب دیا. وہ بڑے میاں تو بولتے ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر حضور نے خود منگنی ڈالی، حضرت عمر سے منگنی ڈالی حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کی. حضرت عمر کہیں خواب میں بھی اسے نہیں سوچ سکتے. جب حضور نے خود پیشکش کی شادی کی، فوراً تیار ہوئے اور حضرت حفصہ سے حضور کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، عمر جب تم نے حفصہ کو پیش کیا تھا میرے سامنے اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو تمہیں غصہ تو آیا ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بہت سخت غصہ آیا تھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو یہ ایک راز تھا، حضور نے مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ عمر کا دل ٹوٹا ہوا ہے، میں حفصہ سے نکاح کر لوں. یہ حضور نے مجھ سے مشورہ کیا تھا، میں نے مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ کر لیجئے، ان کا دل بہت بیٹھا ہوا ہے، بہت ٹوٹا ہوا ہے. اگر حضور نکاح نہ کرتے تو میں تیار تھا، مگر اس وقت میں اس راز کو میں نہیں کھولنا چاہتا، اس لیے میں نے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا تھا. تو یہ وہ ٹکڑا کہ حضور نے مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کر لوں، عمر کا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، بہت دل بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت پریشان ہیں. تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ کر لیجئے ان سے نکاح. دیکھو حضور کے گھر میں 2 بیویاں تھیں، ایک پہلے سے حضرت سودا، دوسری حضرت عائشہ آ گئی ہیں، اور حضرت عائشہ کا باپ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ تیسرا نکاح حضرت حفصہ سے کر لیجئے تاکہ عمر کا دل بڑھ جائے. یہ وہ شخصی مصلحت ہے. اور شخص سے مراد another person حضرت عمر. دوسرا ایسا نکاح حضور نے حضرت ام سلمہ سے کیا ہے. یہ ایک فیملی تھی مکہ میں، میاں بیوی مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہو کر دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور بڑی ہی اذیتیں انہوں نے وہاں اٹھائی ہیں میاں بیوی نے. پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو وہ دونوں حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور مدینہ میں آنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو. اب ان کی اہلیہ بیچاری وہاں سے ٹھوکریں کھاتی کھاتی وہاں گئی، کتنے سال وہاں پریشانی میں گزارے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئی، مدینہ میں آتے ہی شوہر کا انتقال ہو. تو حضور نے ام سلمہ کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کر دیا. یہ بھی وہ شخصی مسئلے ہے. تو another person ام سلمہ کی دلداری، انہوں نے اسلام کے خاطر بے حد مشقتیں اٹھائی ہیں اور ان کے صدمے پر صدمے آ رہے ان پر، اور مدینہ آتے ہی شوہر کا انتقال ہوا، ایک نیا صدمہ تھا. حضور نے ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کیا. یہ میں نے حضور کے نکاحوں کی تفصیل کی ہے اور پوری تفصیل ہے، اس کو پھیلاؤ جتنا پھیلانا ہو، سب واقعات ملیں گے. مجھے تو اس وقت جو سمجھانا تھا وہ یہ سمجھانا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ میں جو بیان کر رہا ہوں، اس میں جو حضور کا حضرت زینب سے نکاح ہوا ہے اور آسمان سے نکاح کروایا گیا ہے، یہ دینی اور ملی مصلحت سے ہے، ایڈopشن کی رسمت توڑنے کے لیے. اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو جواب دیا کہ حضور کی تو کوئی بہو ہے ہی نہیں، حضور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، حضور کی بہو کہاں سے ہوگی؟ وہ کون حضرت بیٹھے ہیں پگڑی والے؟ کون؟ ارے ادھر آ جاؤ، وہاں کہاں بیٹھے ہو؟ آنے تو مولانا کوئی مفتی صاحب ادھر، لا حول ولا قوت، وہاں بیٹھے ہیں. آنے راستہ دو بھی حضرت کو.
تشریف لائیں. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ حضور کا کوئی لڑکا مرد کی حد تک پہنچا ہی نہیں، یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں، یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں. یعنی ایک حقیقت ہے، اس میں ضم کا پہلو ہے، ایک حقیقت ہے، اس میں ضم برائی کا پہلو ہے. آدمی کے لڑکے بڑے بڑے ہو جائیں، ان کی عورتیں ہوں، صاحب اولاد ہو، تو آدمی کے لیے فخر کی بات ہے میرے اتنے لڑکے ہیں. جب انگریزوں نے انڈیا پر قبضہ کیا تو مشینری کو اشارہ کیا، بڑھو عیسائیت پھیلاؤ. تو طریقہ انہوں نے، مشینری نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر بڑی مسجد پر پادری پہنچتا پولیس کے ساتھ. جب نمازی نکلتے پولیس سب کو بٹھا دی، بیٹھو پادری صاحب کی بات سن کے جاؤ، مجبوراً سننی پڑتی. تو ایسے ہی کسی مسجد پر سب بڑے بے شمار نمازی نکلے، پولیس نے سب کو بٹھایا، پادری صاحب کی بات سنو. پادری صاحب کھڑے رہے، ایک صاحب کو کہا گول ٹوپی والے کھڑے ہوئے، کیا نام بتایا، تمہارے ابا کا کیا نام بتایا، بیٹھ جاؤ. فلاں صاحب 25-30 آدمیوں کو کھڑا کیا، سب سے نام پوچھے اور سب کے ابا کا نام پوچھا، سب نے اپنے باپ کا نام بتایا. اس کے بعد پادری صاحب نے تقریر شروع کی اور کہا کہ ارے مسلمانوں، تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں، کیا ہے؟ ان 25 آدمیوں سے میں نے پوچھا، سب کا باپ ہے اور سب نے باپ کا نام بتایا، اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی گونڈی بات کہتے، ان کا کوئی باپ ہی نہیں. تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہر ایک باپ کا نام بتا رہا، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ان کا کوئی باپ ہی نہیں تھا. اب مجمع خاموش. جاؤ اگلی نماز میں جب آؤ اپنے مولویوں سے پوچھ کر جواب لائیو، میں اگلی نماز میں پھر آؤں گا. تو پیچھے سے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا پادری صاحب مولویوں سے پوچھ کر جواب تو ہم اگلی نماز میں لائیں گے، لیکن ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ گاڈ ہے، وہ سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے. اچھا اللہ کے بیٹے؟ اس نے کہا اللہ میاں کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا لے، اللہ میاں آل مائٹی اور بیٹا ایک، دیکھ میں کمزور تھا، میرے 10 بیٹے ہیں. یا اگلی نماز میں تو جواب لائیے اس کا. آیا نہیں پھر اگلی نماز میں، کیونکہ اگر بیٹا ہونا کمال ہے تو آل مائٹی کے اتنے بیٹے ہونے چاہیے کہ کوئی گن نہ سکے، ایک ہی بیٹا کیوں؟ اور اگر بیٹا ہونا عیب ہے تو پھر ایک بیٹا ہونا بھی عیب ہے، اس سے اللہ پاک. بہرحال بیٹے ہونا، بہت سارے بیٹے ہونا، بڑے بڑے ہونا، صاحب اولاد ہونا، یہ تو آدمی کے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں. اور آپ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے بیٹوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو اس میں ضم کا پہلو. تو قرآن کریم نے بات آگے بڑھائی، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی. وہ عربی میں لیکن ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے. قرآن نے کہا ٹھیک ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں. اور جیسے استاد اپنے شاگردوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، پیر اپنے مریدوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، اللہ کا رسول پوری امت کے مومنین کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو نسب سے بیٹے ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ 2 4 10 15 20. کنگ عبدالعزیز ہوگا تو 60 ہوں گے، اور کہاں تک جائے گا؟ اور اللہ کے رسول کے تو اتنے روحانی بیٹے ہیں کہ آسمان کے تارے اگر گنے جا سکتے ہیں تو حضور کے بیٹے گنے جا سکتے ہیں.
تو یہ بتلایا کہ ٹھیک ہے جسمانی بیٹے نہیں ہیں، روحانی بیٹے بے شمار ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو دین کے تعلق سے اللہ کا رسول ہو، استاد ہو، پیر ہو، یہ سب روحانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے۔ یہ قصہ سنو، بہت پرانا واقعہ ہے۔ جب میں طالب علم تھا دارالفتہ کا، تو اپنے استاد کے ساتھ شاہجہاں پور گیا تھا، وہاں سے آتے ہوئے بریلی آتا ہے، تو وہاں چند مسافروں کے درمیان میں ہم دیوبندی طالب علم 2 تھے، پھنس گئے۔ تو انہوں نے ہمیں چھیڑنا شروع کیا۔ ایک بولا اشرف علی کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہاں رہتے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو مر گئے۔ میں نے کہا میں زندوں کو سب کو نہیں جانتا، مرے ہووں کو کہاں سے جانوں گا؟ چپ۔ پھر دوسرا بولا فتاوی رشیدیہ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ میں نے کہا سنو بے قاعدہ، میں اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں تو ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، اس کا حرف صحیح ہے، باقی کسی کتاب کے لیے میں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فتاوی رشیدیہ ایک حضرت کی کتاب ہے، وہ بھی حضرت نے لکھی نہیں ہے، حضرت کی وفات کے بعد یہ غیر مقلد عالم نے وہ فتوے جمع کر کے ترتیب دے کے مرتب کر کے شائع کہ میں کیا ذمہ داری لوں؟ تم کو مسئلہ پوچھو، مسئلے کو مجھ سے پوچھو، پوری کتاب کی میں ذمہ داری کہاں لوں گا؟ خاموش۔ پھر تیسرا بولا، اس نے کہا کہ یہ میری بیوی وہیں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا اللہ آپ کے نکاح میں برکت فرمائے۔ کہنے لگا نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میاں بیوی ایک پیر صاحب سے بیعت ہیں، تو ہم تو روحانی بھائی بہن بن گئے۔ روحانی لفظ اس نے نہیں استعمال کیا، ہم ایک پیر صاحب سے بیعت ہیں تو ہم تو بھائی بہن بن گئے، تو ہمارا نکاح رہا یا نہیں؟ میں نے کہا یہ تو آپ بیعت ہونے سے پہلے پیر صاحب سے پوچھتے، یہ مجھ سے پوچھنے کی بات ہے۔ جب بیعت ہو رہے تھے تو پہلے پیر صاحب سے پوچھتے کہ ہم میاں بیوی آپ سے نکاح بیعت ہو رہے ہیں، ہمارا نکاح رہے گا ٹوٹ جائے گا؟ خاموش۔ پھر میں نے کہا دیکھو قرآن میں ہی انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان بھائی بہن ہیں، تو مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ تو بھائی بہن ہے۔ کہنے لگے تو روحانی بھائی بہن ہے۔ میں نے کہا پھر یہ شیطانی بھائی بہن؟ پیر صاحب سے بیعت ہوئے تو یہ شیطانی بھائی بہن ہے، یہ بھی تو روحانی ہے۔ بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ تمام مسلمان انما المؤمنون اخوہ، بھائی بہن ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہے۔ تو حضور کے اگر 25 جسمانی بیٹے نہیں ہوئے تو روحانی بیٹے کتنے ہیں؟ اور بیٹے ہی نہیں، یہ کہا کہ حضور صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں، تمام نبیوں کی آخری کڑی، خاتم النبیین ہے۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے اپنی ایک کتاب تحذیر الناس میں یہ مضمون پورا تفصیل سے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تین طرح سے حضور خاتم النبیین ہے۔ حضور 3 طرح سے خاتم النبیین ہے۔ ختم نبوت زمانی، یعنی آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا، جب تمام انبیاء آ چکے تو زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں حضور نبی بھیجے گئے۔ حضور کے بعد قیامت تک کسی طرح کا کوئی نبی، نو روم، کوئی امکان نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اس کا نام ہے ختم نبوت زمانی۔ تو حضور خاتم النبی